باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبیان والحق والبیان والفضل والإحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین صلوات پڑھیں بارے دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھیں قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورت کی چند آیتیں میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بہت کم صلواتیں آپ سے پڑھوانی ہیں، لیکن کم صلواتیں بابا سے بلند پڑھیے. ارشاد رب العزت ہے 30ویں پارے کے سورہ 3 میں والتین والزیتون، قسم ہے انجیل کی، قسم ہے زیتون کی. والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، والطور سینینا، اور طور سینا کی قسم. والتین والزیتون والطور سینا وھذا البلد الامین، اس امین شہر کی قسم ہے. قرآن مجید کے اس سورت کی آیتیں ہیں. ایک آیت والتین، تین کی قسم، دوسری آیت والزیتون، زیتون کی قسم، والطور سینا، طور سینا کی قسم، وھذا البلد الامین، اور اس امین شہر کی قسم ہے. ہمارے یہاں امین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو امانتوں کا محافظ ہوتا ہے، جس کے پاس امانتیں محفوظ رہیں اسے امین کہتے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی مناسبت سے یہ گفتگو ہے. قرآن مجید کی یہ آیتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ جناب ابو طالب کی عظمت و اہمیت کا پتہ بتاتی ہیں کہ ابو طالب کی شان کیا ہے. والتین، تین کی قسم، تین انجیل کو کہتے ہیں. والزیتون، زیتون کی قسم، زیتون بھی آپ جانتے ہیں ایک درخت کا نام ہے، اس کا تیل بھی ہوتا ہے، اس کا پھل بھی ہوتا ہے. والزیتون والطور سینا، اور اس پہاڑ کی قسم کہ جس پر جناب موسیٰ جا کر مناجات کیا کرتے تھے. موسیٰ جہاں جا کر مناجات کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. اس سے کلام کرتے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ کہلائے، اللہ سے کلام کرنے والے. اللہ نے قسم کھائی تین کی، تین انجیل کا درخت ہے. زیتون کی کھائی، زیتون بھی جنت میں ہے. والطور سینا، طور سینا کی قسم کھائی کہ جس پہاڑ پر اللہ کا محبوب ترین پیغمبر جا کے اللہ سے گفتگو کرتا تھا تو اس کے گفتگو کے مقام کو اللہ نے لائق قسم بنا دیا ہے جہاں جناب موسیٰ نے جا کے گفتگو کی. والتین والزیتون والطور سینین وھذا البلد الامین. اس کے بعد خالق کائنات نے خلقت بشر کا ذکر کیا ہے قسمیں کھانے کے بعد. والتین، تین کی قسم، زیتون، زیتون کی قسم، طور سینا، اس پہاڑ کی قسم، وھذا البلد الامین، وہ شہر کے جس میں امانتیں محفوظ رہیں، جہاں امانتوں کے لٹیرے نہ رہتے ہوں، اس شہر کی قسم کھائی ہے خالق کائنات نے.
اور اس کے بعد خالق کائنات نے پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کی خلقت سب سے اچھے طریقے کے اوپر کی ہے۔ اتنی قسمیں کھا کر اس نمونہ انسان، اس بشر کی خلقت، اس انسان کی پیدائش، اس کے اعضاء و جوارح، اس کے ایک لشکر کی تعداد اور اس بنائے ہوئے انسان کی خلقت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں اتنی چیزوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھ سے اچھا کسی کو نہیں پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و علیہ محمد۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مگر تیری تنزلی کا عالم یہ ہے، تیری بدبختی کا عالم یہ ہے، تیری رجت کا عالم تیرے ہے، تیرے پچھڑ جانے کا عالم یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، تو بلندیوں سے پستیوں کی طرف اتنا گر چکا ہے کہ تو سب سے زیادہ پستیوں میں پہنچ گیا ہے۔ ہم نے تجھے سب سے اچھا بنایا تھا مگر تو نے اپنے آپ کو سب سے برا شمار کر لیا ہے، تو سب سے برا ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کے 30ویں آیت کا پارے صلوات پڑھتے ہیں محمد میں نے اس آیت میں جو اللہ کی قسمیں اور انسان کی خلقت کا ذکر کیا، اس میں ایک لفظ ہے بہذا البلد الامین، اس شہر امین کی قسم ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، امین جس کے پاس امانتیں محفوظ رہیں وہ امین کہلاتا ہے۔ تحصیل کچہری والے امین نہیں، بلکہ وہ امین کہ جن کے پاس امانتیں محفوظ رہیں۔ جب شب ہجرت نبی گئے تو اپنی تمام امانتیں علی کے حوالے کر کے گئے تھے۔ نبی نے اپنی تمام امانتیں، اسلام اور امت کے تمام امانتوں کو علی کے حوالے کر کے بتایا تھا کہ جب میری زندگی میں علی سے بڑا کوئی امین نہیں ہو سکتا ہے تو میرے جانے کے بعد کوئی میری مسرت کے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ میری زندگی میں علی سے بڑا کوئی امین نہیں، تو علی کو امانتیں دی، نبی چلے گئے۔ تو شہر امین وہ کہ جہاں امانتوں کا تحفظ رہے، جہاں امانتیں محفوظ رہے، وہ شہر امین کہلاتا ہے۔ وہ جگہ کہ جہاں موسیٰ نے کلام کہلایا وہ کہلایا طور سینا، یعنی جہاں جناب موسیٰ کے قدم چلے گئے ان قدموں کی وجہ سے خالق کائنات نے اس کے طور سینا کہا، اس شہر کو شہر امین کہا کہ جہاں کچھ شخصیتیں رہیں۔ اب میں جناب ابو طالب کی عظمت جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور بحث کرتے ہیں ایمان کے اوپر، ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرنے کی اجازت ملت مسلمہ میں کسی کو نہیں ہے۔ 557 سال بنی امیہ بنی عباس کے تخت و تاج پر یہی بحثیں ہوتی رہی کہ ولایت علی سے ہٹانے کے لیے ابو طالب پہ کفر کے فتوے لگتے رہے ہیں، اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 2 لفظیں پیش کی ہیں، بلد امین جہاں امانتیں محفوظ رہیں، طور سینا جہاں موسیٰ جیسا پیغمبر جا کر اپنے قدموں کو رکھ کر اللہ سے کلام کرے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کے ایک سورے کی پھر چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ پھر خالق کائنات نے آواز دی، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے۔ وہاں کائے کی قسم کھائی؟ بلد امین کی، طور سینے کی۔ اس صورت میں کہا مجھے بلد کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، خالق کائنات یہ بلد امین ہے کیوں اور تو اس شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو اسی آیت میں خالق کائنات نے آواز دی، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد، میں نے اس شہر کی قسم اس وجہ سے کھائی ہے کہ ایک باپ اس شہر میں رہتا ہے اور ایک بیٹا اس شہر میں رہتا ہے، باپ اس شہر میں رہتا ہے اور ایک بیٹا اس شہر میں رہتا ہے۔ آپ جا کر تاریخ اسلام کو پڑھو، جس زمانے میں یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، اگر اس زمانے کا تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو گے تو 3 باپ اور 3 بیٹے شہر میں رہتے تھے، یا تو ابو طالب اور اس کا بیٹا، یا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، شہر میں رہتے تھے، اس شہر میں یہ لوگ رہتے تھے۔ تو خالق کائنات نے قسم کھائی، لیکن اس کا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کیوں قسم کھائی؟ قدم آ گئے جناب موسیٰ کے لائق قسم، اس شہر میں یہ شخصیتیں آ گئی لائق قسم۔ کون رہتا ہے؟ ایک باپ،
ایک بیٹا محمد کا ذکر نہیں، اس لیے کہ محمد وہ کہ جو بچپن میں اپنی ماں کے سائے، باپ کے سائے، 7 برس کی عمر میں دادا کے سائے سے محروم ہو کر چچا ابو طالب کی شفقتوں میں آ کے پروان چڑھے. رسول کو چڑھایا پروان ابو طالب نے 7 برس سے لے کر اعلان رسالت، اور اعلان رسالت کے بعد بھی پرورش کرنے والے کا نام جسے ہم محسن اسلام کہتے ہیں، اس ذات کا نام ذات ابو طالب ہے. تو ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. اور مکے کی شان یہ ہے پوری کائنات میں اگر کوئی تحفظ والا شہر ہے کہ جہاں قتل نہیں ہو سکتا، جہاں جنگ نہیں ہو سکتی، جہاں جدال نہیں ہو سکتا، جہاں لڑائی نہیں ہو سکتی، اس شہر کا نام شہر مکہ ہے، اس شہر کا نام شہر امین ہے. یعنی جس شہر میں ابو طالب اور اس کے بیٹے کے قدم آ گئے تو ملائکہ قسم بن گئے، امین بن گیا. تو آپ سوچو تو صحیح کہ جس شہر میں ابو طالب اور علی کے قدم آ جائے جب وہ بلند امین ہو سکتا ہے، تو جس خلق میں حسین کا خون مل جائے وہ خلق کا شکار جو نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھتے محمد و علی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. اور دوسرے سورہ بلد میں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ایک باپ اس میں رہتا ہے اور بیٹا اس میں رہتا ہے. عظمت ابو طالب لوگوں کے سامنے آ جائے تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. علامہ مودودی بغیر تمہید کے 4-5 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد صرف مسائل. علامہ مودودی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت کتابیں انہوں نے لکھی. علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ صفِ انبیاء میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک صفِ انبیاء میں 1,23,999 پیغمبروں میں، نبیوں میں، رسولوں میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی نسل میں 4 پشتوں تک مسلسل نبی پیدا ہوتے رہے ہوں. مسلسل کا مطلب کیا ہے؟ جس میں رابطہ نہ ٹوٹا ہو. کہ صاحب یہ پانی جا رہا ہے، بیچ میں رابطہ ٹوٹ گیا تو یہ مسلسل نہیں ہے، اب یہ ختم ہو گیا. مسلسل وہ ہے کہ جس کا رابطہ نہ ٹوٹا. یہ راستہ کہاں جا ہے؟ کربلا تک. اب اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹتا ہے. لوگ کہیں گے کہ راستہ سیدھا ہے، مسلسل بالکل ایسے آپ چلے جائیے گا. مسلسل وہ ہے کہ جس کا تسلسل منقطع نہ ہو، اسے مسلسل کہتے ہیں. علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,23,999 پیغمبروں میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کی نسل میں 4 پشتوں تک نبی پیدا ہوتے رہے. کوئی نبی ایسا نہیں. اور اس کے بعد پھر نوٹ لکھتے ہیں مگر ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے. ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم کون؟ جناب ابراہیم وہ کہ جس کے 2 بیٹے نبی، جناب اسماعیل نبی، جناب اسحاق نبی. جناب اسماعیل کا کوئی بیٹا نبی نہیں، جناب اسحاق کا جناب یعقوب، جناب یعقوب کے جناب یوسف. مسلسل جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف. مسلسل 4 نبی پیدا ہوئے ہیں پیدل پہ. اور ایک نبی کے 2 بیٹے اگر نبی ہیں تو وہ جناب ابراہیم ہیں. اسماعیل بھی نبی اور اسحاق بھی نبی. آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. عظمت اہل بیت، عظمت ابو طالب تبھی سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ عظمت انبیاء کو سمجھ لیں گے. اور عظمت انبیاء تبھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب قانون الہی، آیات الہی کے سانچے میں ڈھل کے انسان سمجھتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. 4 پشتوں تک مسلسل کسی کے نبی پیغمبر نہیں پیدا ہوئے. صرف جناب ابراہیم ہیں، خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی، ان کے پر پوتے نبی. ابراہیم سے لے کر یوسف تک نبی. اب وہ لکھتے ہیں کہ اگر کائنات عالم میں میدان فخر کا بازار گرم ہو جائے، جیسے راشٹرپتی ایوارڈ دیتا ہے کہ صاحب اس فن کی وجہ سے ایوارڈ دے دیا، آپ نے کسی کو نواز دیا، یہ انجمن میں اچھا کام کرتے ہیں، اچھی شاعری کرتے ہیں، یہ بہت بڑے خدمتگار ہیں، یہ سماجی تنظیموں میں کام کرتے ہیں،
اب ان کو ایوارڈ کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ نوازا بھی جائے جب کام کرتے ہیں، تو وہ اگر ایوارڈ ملے گا تو کسی خصوصیت کے اوپر ملے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ ایوارڈ دیا جائے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ کس کی نسل میں سب سے زیادہ نبی ہے، تو یہ ایوارڈ جناب ابراہیم کو ملے گا یا جناب یوسف کو ملے گا۔ اس لیے یوسف کہیں گے میں نبی، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی۔ ابراہیم کہیں گے میں نبی، میرا بیٹا نبی، میرا پوتا نبی، میرا پرپوتا نبی۔ اب ہے کوئی جو آ کے کہے کہ ابراہیم خاموش، پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو یہاں کے کہتے کہ ابراہیم اگر مقام فخر پہ کھڑا ہو کے آپ یا آپ کا پوتا یہ کہے گا کہ میں نبی، ابن نبی، ابن نبی، لیکن یہ ابو طالب کا پوتا ہے۔ بات کرو، ابو طالب کا پوتا ہے کہ جب پردہ غیب سے آواز دے گا خاموش، میں امام، ابن امام، ابن امام، ابن امام، مسلسل والا امام ہے، مسلسل والا امام ہے۔ تمہارے یہاں صرف 4 پشتوں تک نبی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، ہمارے یہاں بڑا امام ہے۔ اصل جملہ انہوں نے بڑا عجیب لکھا ہے، اس پہ آپ کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم کو اس وجہ سے اللہ نے 2 خطاب دیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے 2 خطاب دیے ہیں جناب ابراہیم کو۔ ایک کتاب تاج الانبیاء، ایک کتاب تاج الانبیاء، تاج آپ جانتے ہیں انبیاء نبی کی جمع یعنی تمام نبیوں کے تاج جناب ابراہیم۔ دوسرا خطاب ہے سیف الانبیاء، آپ اسے بھی جانتے ہیں، ذوالفقار، تلوار، انبیاء کی تلوار، انبیاء کی ذوالفقار۔ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ 3 بیٹے نبی ہیں، خود نبی ہیں، 3 بیٹے نبی ہیں، خود نبی ہیں، بیٹا نبی، پوتا نبی، پرپوتا نبی۔ خطاب کیا ملا؟ سیف الانبیاء۔ تو جس کی نسل میں 3 بیٹے اگر نبی ہوتے ہیں تو وہ سیف الانبیاء کہلاتا ہے، اور جس کے 11 بیٹے امام ہوتے ہیں وہ لا فتح الا للہ سیف الانبیاء کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے وہ لا فتح الا للہ سیف الانبیاء کہلاتا ہے۔ یہ نسل ابو طالب ہے، یہ اس کو دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اگر آیات قرآنی عظمت ابو طالب پر بیان کی جائے تو حافظان قرآن اس قرآن کو آل محمد اور ابو طالب کی دشمنی میں پڑھنا چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے خالق کائنات کسی بھی پاک چیز کو نجس چیز کے اندر نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی جب تک پاک چیز کو نہیں رکھے گا کہ اس کے لیے ظرف پاک نہ ہو، اس کا ظرف رکھنے کے لیے پاک نہیں ہو، خالق کائنات۔ اور یہ ظلم کی تعریف بھی یہی ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس مسجد کو ہم نے بنایا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ اس مسجد کو بجائے نماز کے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہے، اس لیے کہ مسجد بنی ہے نماز کے لیے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو شے جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اسی میں اس کا استعمال، اگر اس کا استعمال غلط ہے تو وہ ظلم ہے۔ عدل الہی قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ کسی بھی پاک شے کو کسی نجس ظرف میں نہیں رکھتا ہے۔ میں نے بہت بڑی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آواز قدرت آئی، اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بہت توجہ چاروں آپ کی، ایسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے جیسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ کیسا رکھے؟ تم نجاست تک نہیں جا سکتے بلکہ نجاست تم تک نہیں جا سکتی ہے۔ اب اب کفر ہوتا ہے نجس، تم نے ابو طالب کو کہا کافر، اللہ نے کہا ان کی طہارت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نبی اور محمد کو کافر کی آواز میں نہیں بنوا سکتا تھا، نبی اور امام کو کافر کی آغوش میں نہیں بنا سکتا۔ اس نے ایسی طیب و طاہر آغوش بنائی جس آغوش کا نام آغوش ابو طالب، یا تو اس میں کل اسلام پڑا یا اس میں کل ایمان پڑا۔ سورہ احزاب کی یہ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی، حدیث قصہ میں بھی بہت مشہور ہے، اور جب یہ پڑھی جاتی ہے تو فوراً مومنین اس پہ میں نعرہ درود کو نہیں کروں، نعرہ درود
پڑھ دیتے ہیں۔ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو خوش عقیدہ ہیں، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، ان کی کتاب مدارج النبوہ، اس کی دوسری جلد، پہلے بھی میں نے بالکل لفظ بلفظ کوٹ کیا ہے علامہ مودودی نے جو لکھا ہے، اور اب بھی بالکل ویسے جیسے رٹ کے آپ کے پڑھتا ہے نا ویسے پڑھ رہا ہوں یہ جملے۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے محمد عربی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک لمحہ بھی تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے۔ یہ انہی کے جملے ہیں، تساہلی اور تغافلی، سستی اور غفلت، تساہلی اور تغافلی، سستی اور غفلت۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد عربی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک لمحہ بھی تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے، ایک لمحہ بھی تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے۔ میرا بہت بڑا ایمان اس عالم دین کے اوپر ہے، اہل سنت کے جس نے یہ بات لکھی کہ ابو طالب نے محمد عربی کو پروان چڑھانے میں ایک لمحہ بھی تساہلی اور تغافلی سے کام نہیں لیا ہے۔ لیکن میں کیا کروں کہ ابو طالب کا معیار اتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے ابو طالب کا معیار؟ پھر قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اے محمد، کیا ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ تو ایک طرف اہل سنت کے عالم کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہاری پرورش ابو طالب نے کی، اللہ نے کہا کہ پرورش میں نے کی۔ لگتا ایسا ہے کہ جیسے ابو طالب اور اللہ کے درمیان عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ محمد کو پالو کے تو مہر الہی لگا دیا گیا۔ پالو کے تم مہر الہی ہم لگا دیں گے۔ جب اس کی مہر ہو جس کے کام پر، جب وہ کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے کام پر مہر الہی لگ جائے، جب وہ کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر سورہ انفال کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ انفال قرآن مجید کا بہت مشہور سورہ ہے، اس سورہ کی آیت بہت آسانی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیتا وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وما رمیتا وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ آیت میرے پیغمبر کی شان میں ارشاد ہوتا ہے، محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں۔ آیت قرآن کی ہے، روایت نہیں ہے۔ تبصرہ، ترجمہ، تعویل، تفسیر، لفظ میری ایک نہیں ہے، آیت قرآن کی ہے۔ وما رمیت وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں۔ کس کے کام کو اللہ نے کہا اپنا کام کہا؟ محمد کے۔ محمد کون؟ سردار انبیاء۔ محمد کون؟ سردار انبیاء۔ محمد کون؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان۔ محمد کون؟ طہا یاسین۔ محمد کون؟ سراج المنیر۔ محمد کون؟ اولو العزم۔ محمد کون؟ جس کی تحریف پر تمام نبوتیں ہر کے سر کو سجود ہو جائیں، اس ذات کا نام ذات محمد ہے۔ تو معیار ابو طالب تو امت کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے بتایا کہ میں کسی نبی اور معصوم اور اولو العزم پیغمبر کے کام کو اپنا کام کہتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آپ کی ابھی نہیں آئی ہے۔ اللہ نے کہا میں اولو العزم نبی معصوم کے پیغمبر کے کام کو اپنا کام کہتا ہوں، تو اللہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت ابو طالب ہم سمجھ میں نہیں آتی۔ جب نبی کے کام کو میں اپنا کام کہتا ہوں تو ابو طالب کو محمد نے پالا ہے، میں نے ابو طالب کے کام کو بھی اپنا کام کہا ہے۔ میں نے ابو طالب کے کام کو بھی اپنا کام کیا ہے۔ تو میں یہ تو کہوں گا نہیں اس لیے کفر کا فتویٰ لگ جائے گا کہ معیار محمد کے برابر معیار ابو طالب۔
لیکن میرے دل کے عقیدے میں جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، ابو طالب کا معیار حضرت محمد مصطفیٰ سے بدرجہ عصمت یا نبوت کم نہیں ہے. اگر یہ نبی نہیں ہے مگر ان کا معیار کم نہیں ہے. ہم نے جہالت کے اندھیروں میں انہیں دیکھا، اینت لگائی تعصب کی تو نبی اپنا جیسا نظر آیا. اسی کی وجہ سے ہم نے کفر کے فتوے دیے. علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک کا ظالما فہدیٰ. ہم نے تجھے یتیم پا کر تیری پرورش کی. علامہ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے لکھا ہے، ایک لمحہ بھی تصاولی تغافلی سے کام نہیں لیا ہے. رات کا اندھیرا، بھیانک ماحول، ڈراؤنا منظر، خوخار لوگ ننگی تلواریں خون کے پیاسے چاہتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیں. جب دو پارٹیوں میں بڑی اختلاف بازی ہوتی ہے، کسی قریے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، اور وہاں قتل شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں تحفظ کے لیے رشتہ داروں کو بھی بلایا جاتا ہے حفاظت کے لیے. اب تو بہت ترقی یافتہ دور ہے، مگر پہلے زمانے میں بزرگوں سے سنتے ہیں کتاب لکھا ہے کس طریقے سے حفاظتیں کی جاتی. اسی کے لیے رات کا اندھیرا، بھیانک ماحول، ڈراؤنا منظر، خوخار تلواریں، اور قتل کس کا؟ آمینہ کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کر کے کفار قریش چل پڑے. ایسے عالم میں بہت توجہ چاہ رہا. انہوں کا ایک لمحہ تصاولی تغافلی سے کم نہیں. ابھی اعلان رسالت نہیں کیا رسول نے. یہ اعلان رسالت سے پہلے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک لمحہ تصاولی تغافلی سے کام نہیں لیا. رات کا اندھیرا، بھیانک ماحول، ڈراؤنا منظر، خوخار تلواریں، خون کے پیاسے، قتل کر دو آمینہ کے بیٹے کو. صبح کا سورج نکلے، محمد کا خون بہہ جائے. ابو طالب نے رات کے اندھیرے میں محمد عربی کو اٹھایا، اپنے بیٹے علی کے بستر پر لٹا دیا. علی کو اٹھایا، محمد کے بستر پر لٹا دیا. محمد کون؟ جوانی. علی کون؟ بچپنا. ابو طالب کون؟ بڑھاپا. محمد وہ کہ جو 40 سے کم کے، ابو طالب وہ کہ جو 60 سے زیادہ کے، علی وہ کہ جس کی عمر 10 سے کم کی. 3 زندگیاں ہیں، ایک کا بچپنا، ایک کی جوانی، ایک کا بڑھاپا. ابو طالب اٹھاتے ہیں، اپنے بیٹے کے بستر پر نبی کو لٹا دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، نبی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں. صبح ہوئی، آنکھ کھلی، معلوم کیا چچا سویا وہاں تھا، جاگا یہاں ہوں. ماجرا کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کہ میرا کچھ نہیں، لوگ تیرے قتل کا ارادہ بنائے. میری غیرت کو تقاضا نہیں کہ میرے گھر میں رہ کر تو قتل ہو جائے. میں نے تجھے اپنے بیٹے کے بستر پر لٹا دیا، اور تجھے میں نے اپنے بیٹے کے بستر پر لٹا کر اپنے بیٹے کو تیرے بستر پر لٹا دیا تاکہ میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر تو بچ جائے. بہت تحقیقی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. علی کون؟ جس کی عمر 10 برس سے کم. ابو طالب کون؟ جس کی عمر 60 برس سے زیادہ. رسول کون؟ جس کی عمر 40 برس سے کم. رسول کے ہم سن ہے جناب طالب. جناب ابو طالب کا جو ابو طالب لقب ہے، نام عمران ہے. طالب کیوں ہے؟ اس لیے کہ بڑے بیٹے کا نام طالب ہے. اور چاروں بھائیوں میں مولا کائنات اور جناب طالب میں 10 سال کا فرق ہے. علی نبی سے بہت چھوٹے ہیں، جناب طالب رسول اللہ ہم سن ہیں. ابو طالب سے بات کروں گا، سرکار اس بچے کو لٹائیے، ہم سن کو لٹا دیجیے تاکہ قدم اور قامت میں برابر لگے. مگر ابو طالب نے طالب کو، جعفر کو، عقیل کو نہیں لٹایا، نبی کے بستر پر علی کو لٹایا. یہ کافر ہو کے جانتا تھا کہ نبی کے بستر پر علی آ سکتا ہے، علی کا بھائی نہیں آ سکتا. یہ کافر ہو کے جانتا تھا کہ نبی کے بستر پر علی آ سکتا ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا. تم مسلمان ہو کے بھی نہیں سمجھ پائے کہ نبی کی جگہ پر بیٹھے گا کون. تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہو کے جانتا تھا کہ نبی کے بستر پر کون آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ صفات میں نبی جیسا ہو، نبی کا وارث ہو، نبی کے علم کا
طالب کو لٹائے، نہ عقیل کو لٹائے، نہ جعفر کو لٹائے. صبح ہوئی معلوم کیا چچا سویا وہاں تھا، جاگا یہاں ہوں. بات کیا ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے. خوخار تلواریں تھی، چاہتی یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیں. میرا بیٹا قتل ہو جائے اور تم بچ جاؤ، میرا بیٹا قتل ہو جائے اور تم بچ جاؤ. یہ طریقہ ہے جو انہوں نے لکھا کہ محمد عربی کی پرورش میں ابو طالب نے ایک لمحہ بھی تصاہلی اور تغافلی سے کام نہیں. ابھی جانا گھر جا کے دیکھ لینا، 7-8 برس کے بچے کو سوتے میں اٹھانا، دوسرے بستر پر لٹا دینا. 60 برس کا انسان اٹھا کے لٹا سکتا ہے، اس کی آنکھ نہیں کھلنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اٹھانے والے کی طاقت زیادہ ہے، اٹھنے والے کی طاقت کم ہے. اور اگر وہی 30 برس کا ہو اور 60 برس کا انسان ہو، وہ چاہے کہ 30 برس کے انسان کو سوتے ہوئے کو اٹھائے، ایک بستر سے دوسرے پہ لٹا دے، ناممکن. اس لیے کہ اٹھنے والے کی طاقت زیادہ ہے، اٹھانے والے کی طاقت کم ہے. علی کا بچپنا، نبی کی کڑیا جوانی، ابو طالب کا بڑھاپا. مگر ابو طالب اس بڑھاپے کے عالم میں علی کو اٹھانے کوئی بات نہیں، مگر محمد کو اٹھا لیتے آنکھ نہیں کھلتی. محمد کو اٹھا لیتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی. صبح کو معلوم کرتے ہیں یہ طریقہ ہے ابو طالب کا، اور یہ محمد کا اکیلا وزن نہیں تھا. پھر قرآن کی ایک آیت کوٹ کر دوں، کون سا وزن تھا؟ سورہ حشر 28واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها على الناس. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خوف قرآن سے، طاقت قرآن سے، شجاعت قرآن سے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن قرآن آیا کہاں؟ قلب محمد پر. محمد کے دل پر قرآن کو اتارا ہے، قلب محمد پر قرآن آیا. اتنا وزن قرآن، قرآن کا وزن محمد کے اندر، رسالت کا وزن محمد کے اندر، شجاعت کا وزن محمد کے اندر، طہارت کا وزن محمد کے اندر، عزت کا وزن محمد کے اندر، عصمت کا وزن محمد کے اندر، یاسمین کا وزن محمد کے اندر، انبیاء کا وزن محمد کے اندر، امامتوں کا وزن محمد کے اندر. اتنے وزنوں کو ابو طالب خون کی پنگڑی سے اٹھا لیتا ہے، خون کی پنگڑی کے طریقے سے اٹھا لیتا ہے. باپ بیٹا یہی تو بتانا چاہتے تھے، جانتے نہیں ہو میرا باپ بڑھاپے میں اتنے وزنوں کو اٹھا لیتا ہے، تو اگر تو انگلیوں سے بابے خیبر کو اٹھائے ہو تو تعجب نہیں کرنا. انگلیوں سے بابے خیبر کو اکھاڑ لوں تو تعجب نہیں کرنا. عظمت ابو طالب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ آیات اس محسن اسلام حضرت ابو طالب کی شان میں ہے جس نے ہمیں تک دین نہیں پہنچایا. وہ محسن اسلامی نہیں بلکہ وہ محسن کائنات ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اگر حق باطل کے حق کے اوپر بیعت کر لے گا تو زمین و آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. حق کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ نبی امام پیغمبر بناتا ہے. مسجد کا مولوی نہیں، یہ تو کہیں بھی بک جائے گا. ممبر پر بیٹھنے والا خطیب کہیں بھی بک جائے گا. 40,000 ممبروں سے مولا علی کے خلاف معاویہ کی پر تقریر غلط الفاظ استعمال کراتا تھا. کچھ نہیں بگڑا علی بن ابی طالب کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نمائندہ تھا، اس کا بھیجا ہوا امام تھا. تو جو اس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے نہ وہ بکتا ہے نہ وہ بکتا ہے. اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان عصمت کے سانچے میں ڈل کے چلتی ہے. اس کے سامنے احکامات الہی ہوتے ہیں، وہی کہتا ہے جو حکم الہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہے. یہ ہے محسن کائنات. اور ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کربلا نامی ابو طالب کا ہے. کربلا نامی ابو طالب کا ہے. اس جملے کو میں ابھی آپ کی خدمت میں چند ناموں کے ذریعے سے ثابت کر کے بس چند جملے مداد کے آپ کی خدمت کروں. آپ کہیں گے کہ ابو طالب، کربلا ابو طالب کا نام کیسے؟ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو کربلا نہ ہوتی. کربلا کو سنوارنے، کربلا کو بنانے، کربلا کو تعمیر کرنے والے کا نام ابو طالب ہے. اگر اسلام کے پانی کو پالنے والے کا نام ابو طالب ہے، ایمان کے پانی کو پالنے والے کا نام ابو طالب ہے، تو اسلام کو بچانے والے کا نام بھی ابو طالب. نعرہ سلام. کربلا میں 3 طریقے کے شہید ہیں. کربلا 3 طریقے کے شہید ہیں. یا تو
اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، تاریخ کربلا پڑھیں گے آپ، یا انصار امام حسین علیہ السلام ہیں، یا بنی ہاشم ہیں۔ 3 فہرستیں ہیں کربلا کے شہیدوں کی، یا تو اصحاب امام حسین علیہ السلام جنہوں نے جام شہادت نوش کر، یا انصار امام حسین علیہ السلام جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، یا بنی ہاشم۔ مجھے اصحاب پر بحث نہیں کرنی، انصار پر بات نہیں کرنی، بنی ہاشم بنی ہاشم بنی ہاشم۔ نسل ابراہیمی کے ایک عزیز ترین شخصیت کا نام ہاشم ہے، بنی ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد۔ جناب ہاشم کے بیٹے کا نام ہے عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب ابو طالب بھی ہیں اور جناب عبداللہ بھی ساتھ میں ہیں، جناب عبداللہ بھی ہیں اور جناب ابو طالب بھی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ مختصر سے نام پیش کیے شجرہ۔ جناب ہاشم نسل جناب ابراہیم میں، جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب اور جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب ابو طالب جناب عبداللہ۔ اب کربلا کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا نام ہے ذات ابو طالب کا، اسی کی تعمیر کردہ کربلا ہے۔ یا تو اصحاب ہیں یا ازواج ہیں، یا اصحاب ہیں یا انصار ہیں یا بنی ہاشم۔ 527 سال تک بنی امیہ کے تخت و تاج چلتے رہے، شیعہ نے حیدر کرار کا قتل عام ہوتا رہا، خون بہایا جاتا رہا، دیواروں میں زندہ چنا گیا۔ بغداد کی دیواریں گواہ ہیں، آج جو دن گزرا ہے اسی موسی کاظم ہمارے امام کی شہادت سے منسوب تھا، کہ جسے غربت کے عالم میں جسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ لیکن بنی ہاشم 547 سال میں جو ہمارے اماموں کی سچی احادیثوں کو بدل کے اور تبدیلیاں پیش کی گئی ہیں، اس میں سے ایک لفظ ہے بنی ہاشم، اس میں سے ایک لفظ ہے بنی ہاشم۔ کون ہے بنی ہاشم کی فہرست کیا؟ بس آپ کی خدمت میں چند نام عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین سید الشہداء، حسین بن علی بن ابو طالب، کس کے پوتے ہیں؟ جناب ابو طالب کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ مولا کائنات کے امام حسین۔ جناب ابو طالب سے آگے جناب عبد المطلب ہیں۔ جناب ابو طالب کے بھائیوں میں سے ان کا شجرہ نہیں ہے، ان کے دادا ہیں جناب ابو طالب، پہلے شہید، کربلا کے سب سے عظیم شہید، ترین شہید۔ دوسرے امام حسین کے کربلا میں 2 بیٹے شہید ہوئے، جناب علی اکبر، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب، جناب ابو طالب کے پڑپوتے۔ دوسرے بیٹے امام حسین کے جناب علی اصغر، علی اصغر بن حسین بن علی بن ابو طالب، یہ بھی جناب ابو طالب کے پڑپوتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے بھائیوں میں سے ابھی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ کربلا میں مولا کائنات کے 4 بیٹے اور شہید ہوئے، جس کا نام عباس بن علی بن ابو طالب، جعفر بن علی بن ابو طالب، عبداللہ بن علی بن ابو طالب، عثمان بن علی بن ابو طالب۔ 4 اور 3 7 ہو گئے۔ کس کے پوتے ہیں؟ جناب ابو طالب۔ ابھی دوسری طرف کو کوئی کسی کا پوتا نہیں ہے، صرف ابو طالب کی ہی نسل سے پوتے ہوں گے۔ اس کے بعد امام حسن کے 3 بیٹے شہید کربلا میں ہوئے، جناب قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب، عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب، ابی بکر بن حسن بن علی بن ابو طالب۔ جناب ابو طالب کے یہ بھی پڑپوتے ہیں، یہ بھی انہی کے نسل سے ہیں۔ کس کے؟ جناب ابو طالب۔ اس کے بعد آگے جی 2 بچے، کس کے؟ جناب زینب کے شہزادے اون و محمد، اون بن عبداللہ، یہاں سے دادے کی نسبت علیحدہ ہوئی، اون بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب۔ جناب مسلم کے 2 بچے شہید ہوئے، محمد بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب، عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب، مسلم بن عقیل بن ابو طالب۔ یہ سب کس کے ہیں؟ جناب ابو طالب کے۔ عبد الرحمن بن عقیل بن ابو طالب، ابی بکر بن سعید بن عقیل بن ابو طالب، عبداللہ بن عقیل بن ابو طالب۔ یہ 18 کے 18 وہ ہیں کہ جو ابو طالب کی نسل سے۔ اگر کسی کے ایک زخم لگ گیا تو ملت مسلمہ نے اسے شہید کہا،
جس کا پورا گھر کربلا میں قربان ہو گیا، اس ذات کا نام ذات ابو طالب۔ ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے، اس ذات کا نام ذات ابو طالب ہے کہ جس کا بھرا گھر کربلا میں قربان ہو گیا۔ عزیزو، ہر اسلام کے عظیم شان پیغمبر کی مصیبت کو ابو طالب نے اپنے اوپر لیا ہے۔ نبی کے اوپر کوڑا ڈالا، مصیبتیں ابو طالب نے اٹھائیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پریشانیاں ابو طالب نے اٹھائیں، گندگیاں ڈالی گئی، پریشانیاں جناب ابو طالب نے اٹھائیں۔ اس ذات کا نام ذات ابو طالب ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحہ بھی شکوہ نہیں کیا کہ میرے گود کے پالے اسلام کے اوپر قربان ہو گئے۔ یہ ابو طالب کا ایمان بھی ہے، ابو طالب کی قربانیاں بھی۔ تو کربلا نام ہے ذات ابو طالب کا۔ ابو طالب کی آغوش کے پلوں نے کربلا کے میدان میں بتایا ہے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے اگر 6 مہینے کے بچے کی شہادت کی ضرورت پڑی تو ابو طالب کے پڑپوتے نے شہادت دی۔ 13 برس کے قاسم کی ضرورت پڑی تو لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اسلام کو بچا لیا۔ اور کلیل جوان کے سینے میں پرچی کہنے کی ضرورت پڑی تو علی اکبر کلیل جوان نے اپنا سینہ پیش کر دیا ہے، مگر اسلام کو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، آج اسی کی وفات کی رات ہے کہ جس نے اسلام کو پروان چڑھانے کے بعد اپنا پورا گھر اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ ایسی پرورش کی تھی، لیکن جب جناب ابو طالب کا وقت آخر آیا ہے تو ابو طالب نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو بلایا، وصیتیں کی۔ دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، محمد کی ہدایات کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور اس کے بعد ابو طالب وصیتیں کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، جب ابو طالب دنیا سے گئے تو اولاد بھی موجود تھی، خانوادہ بھی موجود تھا، موجود تھی، اور اچھے بھتیجے نے آواز دی، اے میرے بھائی علی، غسل بھی تم نے کفن بھی تو پہنانا، اس لیے کہ ابو طالب کی شان ہے کہ جب دنیا سے گیا ہے تو ایک کائنات کا سب سے بڑا رسول بھی تھا اور سب سے بڑا ولی بھی موجود تھا۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا، یہ ابو طالب مکہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہو تو محمد اور علی موجود ہیں، لیکن وہ کربلا کا میدان ہے جہاں حسین کا لاشا بے گوروں کا بن پڑا رہا، بھائی کے سر پہ چادر نہ دی کہ اپنے ماں جائے کے جنازے پہ چادر ڈال دے۔ ابو طالب کا جنازہ بڑی شان کے ساتھ اٹھا، لیکن ابو طالب کی نسل اسلام کے اوپر قربان ہو گئی۔ سلام اس ذات ابو طالب کے اوپر۔ رسول اللہ